ایک صحابی ہیں اوس بن صامت، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ ایک طلاق ہے جاہلیت کی، جس میں یوں کہا جاتا تھا کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تو اس پر طلاق ہوتی تھی جاہلیت۔ ایسی طلاق کہ کبھی دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا، کہیں اور نکاح ہو کے طلاق ہو کے بھی نہیں ہو سکتا تھا، یہ ایسی طلاق تھی۔ تو وہ آئی دوڑی دوڑی اللہ کے نبی کے پاس۔ اچھا آپ دیکھیں کہ پہلی کتابیں اتر گئیں، تورات اکٹھی، زبور اکٹھی، انجیل اکٹھی، پر قرآن ایسے نہیں آ رہا۔ قرآن کبھی ایک لفظ آ رہا، کبھی ایک سطر آ رہی، کبھی ایک سورت آ رہی، کبھی ایک آیت آ رہی۔ صرف سورہ انعام بڑی صورتوں میں واحد صورت ہے جو اکٹھی نازل ہوئی، اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے آئے تسبیح و تحلیل پڑھتے ہوئے۔ یا رسول اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کنگھی کر رہی تھی، یا رسول اللہ میرے خاوند نے مجھے کہہ دیا تو میری ماں کی طرح ہے، اب کیا ہوگا؟ تو چونکہ شرعی حکم موجود نہیں تھا تو آپ نے رواج پر فرمایا خلا، طلاق ہو گئی۔ کہا یا رسول اللہ آپ نظر ثانی فرمائیں، انہو ابو ولدی و احب الناس الیہ، وہ میرے بچوں کا باپ ہے، ہماری آپس میں بہت محبت ہے۔ اس نے غصے میں کہہ دیا تو آپ نے کہا حرمت علیہ، خلا طلاق ہو گئی۔ کہا یا رسول اللہ اکل مالی وافنا شبابی ونصبت له بطنی وتفرق اہلی، یا رسول اللہ میرا بڑھاپا آ چکا ہے، میرے ماں باپ مر چکے ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری جوانی ختم ہو چکی ہے، مال میرے پاس کوئی نہیں، اگر یہ طلاق ہوئی تو میں کہاں بیٹھوں گی، مجھے کون سہارا دے گا؟ تو آپ چپ ہو گئے، چونکہ وہ منوانا چاہتی ہیں، ابھی وحی کوئی آئی نہیں، آپ نے قانون ماحول رواج کے مطابق فیصلہ دے دیا ہے، تو آپ خاموش ہو گئے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کنگھی فرما رہی، اللہ اکبر۔ جب اس نے دیکھا کہ آپ چپ ہو گئے تو کہنے لگی اچھا آپ نہیں سنتے تو میں آپ کے رب کو سناتا، میں آپ کے رب کو سناتا۔ کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم میں تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ ہو، کبھی اللہ سے گھاٹی چنتی تھی۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں طلاق ہو گئی، اور وہ کہہ رہی ہیں آپ کے رب سے بات کرتی تھی۔ اس نے یوں ہاتھ اٹھائے، اے میرے رب، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان ضممتهم الی فضاجعوا، میں اپنے پاس رکھوں تو روٹی کہاں سے کھلاؤں؟ ان ضممتهم الیہ فضاجعوا، باپ کے پاس چھوڑو تو تربیت کون کرے گا؟ یا اللہ، آپ ذرا غور کریے، یا اللہ
اپنی نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار۔ یہ نہیں کہا یا اللہ تو اپنے علم کے مطابق فیصلہ اتار، تو اپنے شریعت کے مطابق فیصلہ اتار۔ یہ نہیں کہا میرے رب میرے حق میں فیصلہ اتارنا، میں بچوں کو کہاں لے جاؤں گا، میں بڑھاپا کہاں گزاروں گا۔ ایک دم اللہ کے نبی پر وحی آ گئی۔ تو جب وحی آتی تھی تو آپ پسینہ پسینہ اور آنکھیں بند ہو جاتی۔ تو حضرت عائشہ نے کہا خلا خلا چپ کر، وحی آ گئی، وحی آ گئی۔ خلا نے جب دیکھا تو اور زور سے رونا شروع کر دیا۔ کس بات پر؟ کہ پتہ نہیں میرے حق میں ہے یا میرے خلاف ہے۔ ہائے، جب وحی ختم ہوئی تو آپ نے پسینہ پوچھا اور مسکراتے ہوئے فرمایا خلا تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ دیا، اور یہ فیصلہ قرآن میں لکھا گیا ہے، اس کو قرآن کا حصہ بنایا گیا، حدیث کا حصہ نہیں بنایا گیا، قرآن کا حصہ بنایا، اور اسے 28ویں پارہ میں شروع کروایا گیا۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور۔ اتنا خوبصورت کلام تھا۔ 28واں پارہ سورہ مجادلہ، نام ہی مجادلہ رکھا۔ مجادلہ جھگڑا کرنے والی عورت اللہ کے نبی سے، نام ہی مجادلہ ہے۔ ہم نے سن لیا اس کی بات کو جو تم سے بات کر رہی تھی، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ ہم نے سن لیا اس کی بات کو جو تم سے بات کر رہی تھی، لیکن صورتحال کیا ہے؟ جو ترجمہ کبھی حقیقت کو نہیں بتایا کرتا۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ کیا بتا رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اے میرے محبوب، یقیناً اللہ نے سنا، میں نے نہیں کہا قد سمعت، لفظ اللہ، میرے محبوب اللہ نے اپنی اس بندی کی فریاد کو سنا جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے خاوند کے بارے میں۔ آپ انکار کر رہے تھے، وہ قرار کروا رہی تھی۔ اس عدالت میں میں بھی موجود تھا، میں نے یہ فیصلہ اپنے بندی کے حق میں کر دیا اور اس طلاق کو ختم کر دیا، اور اس کو جرمانہ رکھ دیا کہ غلام آزاد کرے، بیوی حلال ہو گئی، مسکینوں کو کھانا کھلائے یا روزے رکھے، بیوی حلال ہو گئی۔ یہ واحد امت ہے جن کی فریادوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا۔ میرے بھائیو،